جی معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ہم اردو شاعری کی ایک اور صنف گیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ دوستو گیت جو ہے وہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک گانے کی چیز ہے، اور گانے کی چیز ہے تو اس کے ساتھ موسیقی اور سر تال کا بھی بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ رفیع الدین ہاشمی جو ہے وہ اپنی کتاب اصناف ادب میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ گیت وہ صنف شعر ہے جس میں ایک عورت جو ہے وہ مرد کو مخاطب کر کے اظہار محبت کرتی ہے۔ گیت میں جذبات، احساسات، خصوصاً ہجر اور فراق کی کیفیت بڑے والہانہ انداز میں بیان کی جاتی ہے۔ تو رفیع الدین ہاشمی کے اس اقتباس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ گیت میں جو ہے وہ اظہار محبت عموماً عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور یہی بات جو ہے وہ ہندی شاعری میں بھی ہمیں ملتی ہے، اور اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو گیتوں پر جو ہے وہ ہندی گیتوں کا بڑا گہرا اثر ہے۔ اردو گیتوں میں ہمیں جا بجا ہندی الفاظ، موسموں کا ذکر، درختوں کا، پھولوں کا، پھلوں کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے، اور گیت کے لیے کسی خاص حیت کا ہونا شرط نہیں ہے، اور اس کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ اس کا جو لب و لہجہ ہے وہ نسائیت سے بھرپور ہے، یعنی اس کے انداز میں ہی ہمیں واضح معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ گیت جو ہے کسی عورت کی طرف سے مرد کے لیے اظہار محبت کے طور پہ گایا جا رہا ہے۔ اردو میں اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں امیر خسرو، قلی قطب شاہ، وجیح غواصی کے ہاں اردو گیت کے ابتدائی نمونے جو ہیں وہ ملتے ہیں، مگر عظمت اللہ خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اردو گیت نگاری میں جدت سے کام لیا اور اردو گیت کو ایک نیا لب و لہجہ اور ایک نیا اسلوب عطا کیا۔ اس کے علاوہ اردو میں اختر شیرانی، حفیظ جلندری، میراں جی، مجروح سلطان پوری، قتیل شفائی، شکیل بدایونی اور ساحل لدھیانوی جیسے اہم شعراء وہ اہم گیت نگار کے طور پہ بھی جانے اور مانے جاتے ہیں۔ شکریہ۔